تو مستفیدین من القرآن کے بعد اب محرومین عن القرآن کا بیان لکھو کہ ربط اسی طرح اچھا ہے نا. مستفیدین کے بعد کس کا ذکر ہے؟ محرومین عن القرآن کا بیان. جو قرآن سے محروم ہیں وہ دو قسم ہیں. ایک قسم ہے کفار، دوسرا قسم کیا ہے؟ منافقین. تو پہلے کفار کا بیان ہے، پھر منافقین کا بیان ہے. یہ کنارے پہ تو آپ نے یہ لکھنا ہے نا، مستفیدین کے بعد محروم من القرآن کا بیان. پھر وہ کتنی قسمیں؟ کفار اور منافقین. ان الذین کفروا کے نیچے لکھو بیان کفار. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے اوپر ان کے، آیا ڈرائے تو ان کو یا نہ ڈرائے تو ان کو ایمان نہیں لائیں گے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب ان کو جتنی تبلیغ کرو، ڈراؤ نہ ڈراؤ، ایمان نہیں لائیں گے. حالانکہ کفار مکہ ہوں یا مدینے کے کفار ہوں اکثر ایمان نہیں لائے تھے. تھوڑے تھے جو کفر کے اوپر مرے، کفار مکہ کفار مدینہ، اکثر تو ایمان لائے تھے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کافر ایمان نہیں لائیں گے جتنی زور لگاؤ، ڈراؤ نہ ڈرو. تو کیا مطلب اس کا؟ تو اس کا جواب سنیے. جس طرح الف لام ہے نا، وہ چند قسم بنتا ہے، الف لام جنس کی، آگ خارجی، آگ ذہنی وغیرہ پڑھا تھا نا. اسی طرح موصول ہے، اللہ دین کا ہے موصول ہے. موصول بھی کبھی جنس و استغراق کے لیے آتا ہے اور کبھی موصول بھی عہد خارجی کے لیے آتا ہے. کس کے لیے؟ تو یہاں موصول برائے عہدیت لکھ لو، کنارے پہ لکھ لو موصول برائے عہدیت. موصول برائے عہدیت یہ عہد خارجی کے لیے ہے. جب عہد خارجی کے لیے ہے تو اس سے عام کافر مراد ہوں یا خاص کافر؟ خاص کافر مراد ہوں گے. خاص کافر وہ جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی، جن کے دلوں پہ کیا لگ چکی؟ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کی دلیل کیا ہے کہ خاص کافر مراد ہیں؟ آگے دلیل لکھی ہے، خاتم اللہ علی قلوبہم. تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد وہی کافر ہیں جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر جباریت لگا دی ہے. آ گیا سمجھ یا نہیں ہے سمجھ؟ بھائی اب وہم دور ہوا آپ کا؟ کیسے حضرت؟ ٹھیک ہے نا. ان الذین کفروا، بے شک جو خاص کافر ہیں، سواء علیہم برابر ہے اوپر ان کے، آیا ڈرائے تو ان کو یا نہ ڈرائے، کوئی ایمان نہیں لائیں گے وہ خاص کافر. اب ہمارے ہاں جو بدتی صاحبان ہیں نا، وہ کہتے ہیں خدا دے پکڑے چھڑے دے محمد دا پکڑیا چھڑا تو نہیں سکتا. خدا جس کو پکڑے محمد کریم چھڑا لیتے ہیں. یہاں کیا ہے؟ خدا جس کو پکڑے حضور چھڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں سواء علیہم انذرتم ام لم تنذروا، آپ ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ، میں نے پکڑا ہے. خاتم اللہ کا معنی کیا ہے؟ خدا نے پکڑا، حضور نے پکڑا، اللہ نے پکڑا. عجیب لوگ ہیں کہ خدا جس کو پکڑے نا حضور چھڑا لیتے ہیں، اور حضور جس کو پکڑے خدا بھی نہیں چھڑا سکتا. اب دیکھو نا، ابو طالب حضور کے حقیقی چچا تھے یا نہیں؟ تو حضور نے کوشش کی، بہت کوشش کی کہ ایمان لائیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت. خاتم اللہ علی قلوبہم، یہ علت لکھو جی. علت عدم ایمان ہے اور انجام دنیاوی بھی ہے. وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس کی علت کیا ہے؟ علت عدم ایمان اور انجام دنیاوی. مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر. بھئی ختم ہے نا، ختم یہ گمراہی کا انتہائی درجہ ہوتا ہے.
ختم علی القلب گمراہی کا انتہائی درجہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہدایت نصیب نہیں ہوتی. اس کو ختم علی القلب بھی کہا جاتا ہے اور طبع بھی کہا جاتا ہے. کیا؟ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. دوسرے مقام پہ ہے نہیں، ادھر ختم ہے، ادھر کیا ہے؟ اچھا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبها اقفالها ام علی قلوبہم اقفالها. تو ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے. کیا؟ تو کہیں تو تالوں سے تعبیر کیا گیا، کہیں تب سے تعبیر کیا گیا، کہیں کس سے تعبیر کیا گیا؟ خط سے تعبیر کیا گیا. یہ گمراہی کا انتہائی درجہ ہے جس کے بعد ہدایت نصیب نہیں ہوتی. اچھا جی، یہ کیا ہے جی؟ ختم علی القلوب. اور ایک اور لفظ ہے ربط علی القلوب. اور لفظ کیا ہے؟ ربط علی القلوب، دلوں کے اوپر گرہ لگا دینی، مضبوط کر دینا. وہ ہے ربط علی القلوب اصحاب کہف کے بارے میں. وہاں وربطنا علی قلوبہم ہے یا نہیں؟ کیا ہے؟ وربطنا علی قلوبہم. تو ربط علی القلوب ہوتا ہے ہدایت کا آخری درجہ. کس کا درجہ؟ کہ اس کے بعد پھر گمراہی نہیں ہو سکتی. یہ گمراہی کا آخری درجہ وہ کیا ہے؟ ربط علی القلب کیا ہے؟ ہدایت کا. ربطنا علی قلوبہم قرآن پاک میں آتا ہے اصحاب کہف بارے میں. دیکھو مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے کانوں کے اوپر. تو دلوں پہ بھی مہر ہے، کانوں پہ بھی کیا ہے؟ مہر ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ خبر مقدم ہے، غشاوت ان کا مبتدا مؤخر ہے. سمجھے؟ تو سامع کے اوپر آپ وقت کیا کریں، طالقہ والا وقت کیا کریں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہاں ٹھہر جایا کریں پڑھتے وقت. پھر آگے آپ میں وعلی ابصارہم غشاوہ یوں کہا کریں. سمجھے؟ اب ایک حافظ صاحب پڑھ رہے تھے ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں وقت کر دیا. وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ غلط ہے. سمجھے؟ کیونکہ پردہ صرف کس پہ ہے؟ آنکھوں پہ ہے. وہ علی سمعہم کو ساتھ ملا دیا. مہر دو چیزوں پہ، پردہ صرف کس پہ ہے؟ اور ان کی نگاہوں کے اوپر پردہ ہے. غشاوت معرفہ ہے، نکرہ ہے. یہ تنکیر برائے تعظیم ہے. غشاوت عظیمت، ان کی آنکھوں کے اوپر بڑا پردہ ہے. اب میری طرف آپ دیکھیں، میری آنکھ کے آگے پردہ آ گیا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں؟ نہیں دیکھ، صرف پردہ ہی کافی ہے. کان کے اوپر پردہ دے دیا، آپ کی بات سنوں گا، چاہے پردہ آ جائے پھر بھی تو معلوم ہوا کان کے لیے کیا ضروری ہے؟ مہر. پردہ کافی نہیں ہے. دل کے لیے مہر ضروری ہے یا پردہ؟ آپ کا دل تو ہے بھی پردے میں. بھائی دل کہتے اسی کو جو پردے میں ہو، چھپا ہوا ہو. تو دل میں تو پردہ پہلے ہے، وہاں مہر کی ضرورت ہے. کانوں پہ بھی کس کی ضرورت ہے؟ مہر کی. نگاہ کے لیے کیا ہے؟ پردہ کافی ہے. تو میرے عزیز یہ مضمون میں نے کیا لکھا ہے؟ دو مضمون لکھا ہے. ایک تو انجام دنیاوی، دوسرا اللہ تعدم ایمان. ٹھیک ہے جی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ تم بتاؤ کون سا انجام ہے؟ لکھ لو انجام اخروی. اور واسطے ان کے عذاب ہے بڑا آخرت کے اندر. میرے محترم، یہ ایک قسم تو آ گیا محرومین عن القرآن کا، کفار. محرومین عن القرآن کا اب دوسرا قسم ہے. پہلے کے لحاظ سے ملاؤ تو تیسرا نو آ جاتا ہے، تیسرا گروہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، احوال منافقین. احوال منافقین. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ من تبیزیہ ہے جی. منافق کس کو کہتے ہیں جی؟ منافق وہ ہوتا ہے کہ آپ نے سانپ دیکھے، سانپ، تو بعض سانپ وہ ہیں جو ایک طرف سے ان کا منہ ہوتا ہے
اور بعض سانپ ہوتے ہیں جو دونوں طرف سے ان کا منہ ہوتا ہے، دو منہ سانپ. تو یہ منافق جو ہے نا دو منہ والا سانپ ہوتا ہے، ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے، سمجھے جی؟ ایسے ہے نا، اس کی بھی دو رخی پالیسی ہوتی ہے نا منافق کی. دو منہ والا سانپ ہوتا ہے، ایک منہ نہیں ہوتا منافق کا. یا ایسے سمجھیے کہ منہ کا میٹھا دل کا پھوٹا. منافق کیا ہوتے ہیں؟ منہ کا میٹھا، ستم در پردہ کرتے ہو، بظاہر پیار کرتے ہو، حقیقت میں غلط الفت کا تم اقرار کرتے ہو. یہ بے ایمان ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں. تو منافقین کے احوال بیان ہو رہے ہیں. پہلی شباست ان کی ہے جھوٹا دعویٰ. شباست نمبر 1 جھوٹا دعویٰ. لکھو، بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے اور 7 دن قیامت کے. بظاہر دعویٰ کس کا کیا؟ ایمان کا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ دعویٰ جھوٹا ہے سچا ہے؟ آگے کیا ہے؟ وما ہم بے مومنین، حالانکہ نہیں وہ مومن. واو حالیہ ہے. تو اللہ نے تردید کر دی کہ ان کا دعویٰ ایمان کا کیا ہے؟ جھوٹا ہے. کہ سمجھی بات یا نہیں سمجھی؟ کہ بعض لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تو ایمان میں صرف اللہ کا ذکر ہے اور دن قیامت کا ذکر ہے. تو میرے عزیز، ابتدا کا ذکر کر دیا گیا، انتہا کا بھی ذکر کر دیا، طرفین کا ذکر کر دیا نا. تو مراد اس سے کہیں جمیع ایمانیات ہے. کیا؟ جیسے آپ کہتے ہیں یہ جی کراچی بھی صوبہ سندھ ہے احمد، اور ضلع گھوٹکی بھی صوبہ سندھ ہے. کیا درمیان والے ضلع صوبہ سندھ نہیں ہیں؟ تو آپ نے ابتدا بیان کر دی کراچی سے، انتہا ضلع گھوٹکی پہ پہنچ گئی، تو باقی اضلاع خود بخود آ جاتے ہیں. تو ذکر طرفین ہے اور مراد جس کیا ہے؟ تمام ایمانیات ہیں. ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے 7 دن قیامت کے، حالانکہ وہ حالیہ ہے نہیں وہ مومن. اچھا جی، تو یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ جھوٹا دعویٰ. تو فرمایا جھوٹا دعویٰ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول کو بھی دھوکہ دیں اور مومنین کو بھی کہا دیں دھوکہ دیں. دھوکہ دینے کے لیے کام کرتے ہیں کہ کل کو اگر کوئی مال غنیمت آ جائے، جہاد سے مال غنیمت آ جائے تو ہمیں مل جائے. سمجھے؟ مومنین کو اگر غلبہ ہو جائے تو ہمیں قتل نہ کریں، ہمیں مومن سمجھے رہیں، ہماری جان بھی بچ جائے، مال بھی بچ جائیں، بلکہ الٹا ہمیں مال غنیمت بھی ملنے لگے. اس لیے کہتے ہیں یخادعون اللہ، غرض کذب، کہ جھوٹے دعوے سے ان کی غرض یہی ہے کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. بھئی یہاں یخادعون اللہ یا رسول اللہ ہے؟ تو یہاں حس مضاف کا ہے، سمجھے جی؟ حس مضاف کا ہے. کیوں بھئی؟ اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے نا وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ رسول اپنی طرف سے بات کرتا ہے یا اللہ کی بات کرتا ہے؟ حضور نے بہت سی جگہ کے اندر فرمایا من آذانی فقد آذ اللہ، جو مجھے ایذا دیتا ہے وہ اللہ کو ایذا دیتا ہے، یعنی اللہ کو ناراض کرتا ہے. تو یہاں تحقیق کی بات دی ہے کہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ کے عالم الغیب ہیں. اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے، مومن عالم الغیب نہیں تھے، اس لیے ان کو دھوکہ دے رہے تھے. لیکن حضور کا معاملہ وہ اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے اپنا نام دے دیا. غرض کہ یہ ہے کہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. مانے کیا کرو گے؟ وہ اپنی طرف سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن دھوکہ دے نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ مختلف فرما دیتے ہیں. دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کو اور مومنین کو. وما یخدعون الا انفسهم، اور حقیقت میں دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ رہے ہیں، اپنی عاقبت خراب کر رہے نہیں، اپنی عاقبت خراب، اور دنیا بھی اپنی خراب کر رہے ہیں. کل کو ان کے نفاق کا پتہ چل جائے گا تو دنیا لانتیں ڈالے گی یا نہیں؟
ہے بلون بےمان جھوٹے سمجھے. وما یخدعون الا انفسهم نتیجہ خدا دھوکہ ان کو دینا چاہتے ہیں اور نتیجہ خدا یہ ہے کہ یہ نقصان خود اٹھا رہے ہیں. فارسی کا ایک مقولہ ہے چاہ کن را چاہ در پیش. جو دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے نا آپ گرتا ہے. من حفر بیرن لخی فقد واقعی ہے. یہ تو پڑھا ہے نا محاورہ. اور حقیقت میں نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو انجام کے لحاظ سے. وما یشعرون اور وہ اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے. میرے عزیز ہم انسان ہیں, ہمارے اندر عقل ہے, ہمارے اندر کیا ہے, اور یہ جانور ہیں نا ان کے اندر عقل نہیں شعور ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو ادھر شعور کی نفی کی کہ ان منافقین کے اندر شعور ہی نہیں, تو معلوم ہوا کہ جانوروں سے بھی کیا ہے, بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, نہیں شعور فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. سبب خدا پہلے نتیجہ تھا خدا کا, اب سبب خدا ہے. یہ دھوکے کی عادت کیوں بنا لی ہے انہوں نے؟ وہ اس لیے بنا لی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے, اور بیماری بھی بڑی خطرناک بیماری ہے. یہ کون سی بیماری ہے جی؟ نفاق. کیا؟ یہ کافر جو ہے نا, کافر وہ کھلا دشمن ہوتا ہے. جب اس کے سامنے دلائل آتے ہیں نا کافر مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن یہ منافق بےمان ہے نا, وہ ہمیشہ کے لیے بےمان ہی رہتا ہے. میرے پاس 2 آدمی پڑھتے تھے, ایک بدعتی تھا بریلوی, دوسرا شیعہ تھا. جو بدعتی تھا ہمارے علماء کو ظاہر ظہور گالیاں دیتا تھا. طلباء مجھے کہتے تھے کہ گالیاں دیتا ہے. میں نے کہا ٹھہر جاؤ. میں روزانہ ترجمہ دیتا تھا, تو میرا ترجمہ اس نے سنا مہینہ 2. اس نے آ کے میرے آگے توبہ کر لی کہ استاد جی اب میری توبہ ہے, توحید سمجھ آ گئی ہے. اور دوسرا جو شیعہ تھا نا, وہ کبھی اس نے گالیاں نہیں دی ہمارے علماء کو, بلکہ مجھے کہتا تھا کہ استاد جی آپ کو دباؤں میں, مجھے بلایا کریں, کپڑے میں آپ کے دھوؤں. بے حد چاپلوسی کرتا تھا. وہ ہمیشہ کے لیے شیعہ ہو گیا. مجھ سے فارغ ہو گیا, دوسری کا پڑھنے گیا, ہمیشہ شیعہ ہوا. اس خبیث کی موت بھی اسی شیعہ مذہب پہ ہو گئی, سمجھے. وہ دوسرے دیوبندیوں کو مل لیتا تھا, لیکن میرے متعلق کہتا تھا کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں دور سے میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے, اس لیے میں بھاگ جاتا ہوں. مجھ سے چھپ جاتا تھا. میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزرتے شیطان بھاگ جاتا تھا, وہ راستہ بھی چھوڑ دیتا. تو خبیث شیعہ ہونے کے بعد اب دیکھو جو منافق تھا ہمیشہ کیا رہا, منافق بےمان رہا. ایسی بیماری ہے. لیکن جو کافر و مشرک تھا وہ کیا ہو گیا, مومن ہو گیا. ظاہر لوگ گالیاں دیتا تھا. دیکھو یہ فی قلوب مرض, یہ کیا ہے جی, سبب خدا. ان کے دلوں کے اندر سخت بیماری ہے. مرض ان کا معنی سخت بیماری. میں کبھی کبھی ہندی لفظ بولوں گا, لیکن وہ ہندی لفظ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب سمجھیں گے, آپ نہیں سمجھیں گے. ہندی زبان میں جو سخت بیماری اس کو روگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ دونوں بزرگ سمجھ رہے ہوں گے. روگ, سمجھے جی. ہاں, کہتے ہیں جی فلاں آدمی کو جی روگ ہے. روگ کا معنی لا علاج بیماری, اب اس کا بیمار نہیں. تو حضرت شاہ صاحب معنی کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے جی, روگ ہے. اور روزانہ اللہ تعالیٰ ان کے روگ کو بڑھا رہے ہیں. منافق جو بےمانگی کرتا ہے تو اس کی بیماری بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے جی؟ بڑھتی رہتی ہے نا, کم نہیں ہوتی. شیطان کی کرتا ہے. ان کے دلوں کے اندر روگ ہے, بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, پس بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بیعتبار بیماری کے. ان اللہ نے ان کے روگ کو بڑھاتے جا رہے ہیں.
یہ انجام دنیاوی لکھو. اللہ تعالیٰ ان کے روگ کو بڑھا رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یہ کون سا انجام ہے؟ ان کے لیے عذاب دردناک ہے. بما كانوا یکسبون، سبب عذاب، بس سبب اس کے کہ جھوٹ بولتے ہیں، سبب عذاب. یہ تو میرے عزیز منافقین کی خباثت نمبر 1. خباثت نمبر 1 یہ کیا تھی؟ خباثت نمبر 1 جھوٹا دعویٰ. کیا؟ اب آگے لکھو جی خباثت نمبر 2 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. خباثت نمبر 2 یا عربی کے اندر لکھو انعکاس سے فہم، سمجھ کا الٹا ہو جانا، الٹی سمجھ. تو اردو میں کیا؟ الٹی سمجھ، اور عربی میں انعکاس سے فہم. ان کی سمجھ ہی الٹی ہے، یعنی وہ ہنر کو عیب سمجھتے ہیں. عیب کو کیا سمجھتے ہیں؟ خرد کا نام جنو رکھ لیا، جنو کا خرد، جو چاہے تیری نگاہ کرشمہ ساز کرے. تو نمبر 2 خباثت کیا ہے کہ ان کی فہم کیا ہے؟ الٹی چلتی ہے، الٹی فہم، انعکاس سے فہم. اور جب کہا جاتا ہے ان کو نہ فساد کرو زمین کے اندر، کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون. انما کلمہ حصر ہے، سوائے اس کے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ہم تو کیا؟ یہ الٹی فہم ہے، سیدھی فہم ہے. کرتے فساد ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اصلاح. ان کو جب کہا جاتا ہے تو بھئی ہمارے بھی یار بنتے ہو، دوسروں کو بھی یار بنتے ہو، تو کہتے ہیں یار ہم تو کہتے ہیں سب شیر و شکر بن کے رہے. کیا؟ شیعہ سنی بھائی بھائی بن کے رہے. ہم تو یہ کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی بن کے رہے. یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کے پیچھے چلے ہیں. حافظ شیرازی کہتا ہے معشوق من بمشرف ہر کس موافقت، بامن شراب خورد و بزاہد نماز کر. ہمارا معشوق بھی بڑا عجیب ہے، ہمارے ساتھ شراب بھی پی لیتا ہے اور بزرگوں کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیتا ہے. سمجھے جی؟ عجیب آدمی ہے، ہر بازی پہ راضی. کس پہ؟ ہر بازی پہ راضی ہے. تو میرے عزیز یہ کیا ہے جی؟ انعکاس سے فہم ہے. فرمایا الا انہم هم المفسدون، اس کو ہم کہتے ہیں رد بلیغ، کامل رد. منافقین کی تردید کی گئی کامل طور پہ. رد میاں رات دال، تردید کو نہیں کہتے، رد بلیغ. منافق کہتے تھے کہ ہم مصلح ہیں، حالانکہ مصلح تھے یا مفسد تھے. تو ان کا رد بلیغ ہے کہ مصلح نہیں ہیں، یہ مفسد ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں. الا انہم هم المفسدون. الا حرف تنبیہ کا ہے، ان حرف تحقیق کا ہے، هم المفسدون مبتدا خبر معرفہ ہیں، تاکید در تاکید. یہ کیا ہے؟ رد بلیغ ہے. خبردار، بے شک وہی فسادی ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے، جانوروں سے بدتر ہے. بابا آدمی کو کھرا ہونا چاہیے، کھرا ہونا چاہیے، بےایمان نہ بنے. سمجھے جی؟ ہر ایک کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہ خباثت نمبر کتنی ہے جی؟ 3. پہلے خباثت نمبر 2 کے اندر کیا تھا؟ الٹی فہم. اب لکھو جی غباوت منافقین، غبی ہیں. غباوت حماقت دونوں لکھ لو. غباوت و حماقت منافقین. اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لو. الناس سے مراد اصحاب کرام ہے، الف لام واحد خارجی کی ہے. ان کو کہا جاتا کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے کون ایمان لائے؟ اصحاب کرام ایمان لائے، یعنی اخلاص کے ساتھ. تو یہاں سے تقلید ثابت ہو رہی ہے نا. لوگ تو کہتے ہیں
کہ اعمال کے اندر تقلید جائز نہیں. ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کس میں کرتے ہیں؟ اعمال میں. ایسے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ اعمال میں تقلید جائز نہیں. میں کہتا ہوں اعمال کا ایمان میں بھی تقلید ضروری ہے. ایمان میں بھی یہ ہے نہیں آمنو کما آمن الناس. تمہارا ایمان اس وقت معتبر ہوگا جو تقلید صحابہ میں ہو. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح صحابہ کرام کا ایمان ہے ویسے ایمان لاؤ سے معتبر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. ایک تو تقلید ثابت ہوئی, دوسرا یہ ثابت ہوا کہ اصحاب کرام معیار حق ہیں. اصحاب کرام کیا ہے؟ حق کی کسوٹی ہے. اپنے ایمان کو اصحاب کے ایمان پہ فرق معیار حق ہے. صحابہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ قالو, یہ ان کی غباوت ہے. کیا کہتے ہیں؟ کیا ایمان لائیں ہم جیسے ایمان لائے کون؟ بے وقوف. صحابہ کرام کو کیا کہتے تھے؟ بے وقوف کہتے تھے. وہ کیوں بے وقوف کہتے تھے؟ اس لیے کہ حضرت جب فرماتے ہیں نا کہ جہاد کے لیے نکلو تو اصحاب کرام جانیں قربان کر دیتے یا نہیں؟ مال بھی خرچ کر دیتے تھے نا. سارے جان بھی تھا, سارے مال بھی تھا. تو وہ کہہ دو یہ تو بیوقوف ہیں, ہم کتنے سمجھدار ہیں, اپنی جان بھی بچا لیتے ہیں, مال بھی بچا لیتے ہیں. الو کے پٹھے ٹھنڈے جا شاطر ہیں. صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے تھے کہ جانیں بھی خرچ کر رہے ہیں, مال بھی خرچ کر رہے ہیں, جان فروش بھی ہیں, مال فروش بھی. کیا ایمان لائے ہم جیسے ایمان لائے بے وقوف؟ سمجھے؟ الا انہم هم السفہاء, یہ رد بلیغ ہے جیسے پہلے ہوا. فرمایا خبردار, بے شک یہی بے وقوف ہیں. یہی کیا ہے؟ بے وقوف ہیں. جہل مرکب کے اندر مبتلا ہے, اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں. بھئی جو بے وقوف ہو اور اپنے آپ کو سمجھدار کہے وہ جہل مرکب نہیں ہو. جاہل اور اپنے آپ کو جاہل کہے اس میں جاہل مفرد ہے, اور جو ہو بھی جاہل اور اپنے آپ کو کیا کہے؟ عالم کہے, وہ جاہل مرکب ہے. ایک تو اصل واقعے سے جاہل ہوا, پھر اپنی جہالت سے بھی کیا ہے؟ جاہل ہے. اپنے آپ کو دو جہل اس کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں. خبردار بے شک ہوئی